جو ان باتوں پر عمل کرے گا جنت میں بغیر حساب بغیر کتاب کے، ایک حدیث پر عمل کر رہا جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ ہمارے دل میں اتر جائے، کہ زندگی ہمارے دل میں آ جائے اللہ بناتے ہیں اور اللہ صحیح اعمال سے بناتے ہیں۔ میرے عمل صحیح یقین اور صحیح اعمال، دل کا یقین ٹھیک ہو۔ یہ پرانے حضرات جانتے ہوں گے جو پہلے تبلیغ میں لگے ہیں، افضل صاحب رائے گنج میں ایک بزرگ تھے لاہور کے، عبد الوہاب صاحب جہاں جاتے تھے تو فجر کے بیان کو اس کو بلاتے تھے۔ اس نے رائے گنج ممبر پر بیان کیا کہ بنگلہ دیش میں کسی زمانے میں اجتماع تھا، تو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے خواص کے سامنے بات کی، خواص میں بات کی، جیسے خواص کا مجمع ہوتا ہے، طلباء کا ہوتا ہے، علماء کا ہوتا ہے، دوسرے دن حلقے ہوتے ہیں، تو خواص سے یہ بات کہی، وہ تو کسی مخلوق کا اثر ان کے دلوں میں نہیں تھا، کہ تم لوگ جو کہتے ہیں، بڑے لوگ مال لے اعتبار سے ڈگریوں والے، عہدے والے، سیاست والے، تم جو کہتے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے، یہ اللہ کی یہ بول اللہ کو اتنی ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت کو زمین پر اترنے نہیں دے۔ ابھی یہ جو اب ڈرنا چاہیے عذاب ہی نہیں کہ جو الیکشن آ رہی ہے اللہ کا بس اللہ سے ہونے کو تو کوئی وہ پھر ہم ایسا کریں گے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ دعوے اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے ان حواس سے کہا تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کریں گے، ہم نے یہ جیسے ماضی پر بھی تمہارا قبضہ، حال پر بھی، مستقبل پر، اور یہ بول اللہ کو اتنی ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت کو زمین پر اترنا روک دیتی ہے۔ اور دلیل قرآن سے دی، کہاں سے دی؟ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ کافر آئے، سوالات کیے یجوج ماجوج کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، کہ یہ کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا بادشاہ، روح کیا چیز ہے، یجوج ماجوج کون تھے۔ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، اتنا، کل بتاؤں گا، کیا کروں گا، کیا کہا؟ 99-100% دل میں تو یہ تھا کہ عام طریقہ ہے جب مسئلہ آتا ہے جبریل آتا ہے بتاتا ہے، لیکن الفاظ کی نسبت اپنے طرف کی کہ میں کل بتاؤں گا، صرف الفاظ کہ میں کروں گا یہ کام کل میں۔ اس بات پر اللہ اتنے ناراض ہو گئے کہ 17 دن آسمان سے وحی اترنا بند ہو گئی۔ 17 دن کے بعد جب پہلا وحی اتری تو یہ آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب آئندہ کے لیے ایسا دعویٰ نہ کرنا، ہاں مگر ساتھ کہا ہوگا اللہ نے چاہا، یہ کروں گا اللہ نے چاہا۔ اس وقت تو میرے پیارے بھائی سارے بھائیوں سے ذرا استغفار کہ اللہ پاک پتھر نہ برسائے، رحم بارش تو کیا، کیونکہ وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ایک یہ جو پرانے تبلیغ والے ساتھی حیات صحابہ کو ضرور مطالعہ کرے۔ حیات صحابہ میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہے، اردن میں سوم ہے پہاڑ پر، ہم نے اس کی قبر کی زیارت کی، پہاڑ پر اس کی قبر ہے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی قوم ہلاک ہو گئی، جو بھی، اور قسم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی قوم ہلاک ہوئی 2 باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ کتنے باتوں سے؟ ایک وہ خواہشات پر چل رہے تھے، دوسرا اپنے آپ کو مقدس سمجھتے، اپنا تعریف کرنے والے تھے، یہ دن رات لگے تھا اپنی تعریفیں کرتے، یہ کام اللہ کی کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اور ساری زمین کو رحمت سے محروم کر دیا، ہر جگہ پر تصویریں ہیں، تصویریں 4 مذہبوں میں حرام ہے، کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، خدا کی قسم۔ ہمارے تو ایسے بڑے تھے، علماء تھے، لکی میں مروت میں تھا، ولی اللہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، لکی کا ذمہ دار تھا، اس نے کہا کہ بیرا شریف، مولی عبد الکریم بیرا شریف جنرل سیکرٹری تھے جمعیت کے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے، پاسپورٹ میں تصویر علماء جائز سمجھتے ضرورت ہے، لیکن وہ تصویر نہیں بناتے تھے۔
مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے سے شاہ فیصل صدر تھا، اس وقت مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ تھے، سفارش کی کہ یہ آدمی حج پر آ رہا ہے لیکن اس کے پاسپورٹ میں تصویر نہ ہو، یہ درخواست کیا۔ شاہ فیصل نے وہ درخواست منظور نہیں کیا، اس نے نہیں، لیکن اس نے حج چھوڑ دیا لیکن تصویر نہیں نکالی۔ اور ہم بلا ضرورت سارے دکانوں پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے تو کمرے میں داخل نہیں ہوتے تھے، پوچھا حضرت کیا ہو، فرمایا یہاں رحمت کے فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں، جب دیکھا تو اخبار کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا چرپائی کی جس پر تصویر تھی۔ اس ابھی بس دوائیوں کی یعنی بی بی نے اتنا رحمت کے اللہ کے رحمت کو ہم نے بالکل دروازے بند کر دیے ہر جگہ، کوئی اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ مجھے ایسا بناؤ، مخلوق سے کہتے ہیں مجھے بت بناؤ پھر میں کام کروں۔ عزت اللہ کے ساتھ ہے، تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے بخاری کے درس میں استاذ بہت قیمتی بات ہے بتا رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑا علم تھا اس کے ساتھ، 2210 حدیث نبی کی زبانی یاد تھی، اور بڑے بڑے صحابہ پردے میں ان سے مسائل پوچھتے تھے، تو اس کے دل میں کچھ خیال آیا، زبان پر نہیں ہے، دل کی سوئی تھوڑا سا ادھر ٹیڑھی ہو گئی، کہ جیسے ایک عورت کہ میرا کیا وہ غم ہے، میرا خاون تو اتنا بڑا تنہا لیتا ہے، یا اس کی مرکھیٹے ہے، یا اس کی یہ ہے، تو اس کی دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ میرا کیا میں، میرا خاون تو نبیوں کا سردار اور مجھ سے اتنی محبت ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ تم سے تمہارا سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، یقین کرو ایسا امتحان آیا عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے زندہ آدمی کو آگ میں رکھ دیا جائے، زندہ 1 مہینہ ایسے غلط تہمت لگی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں بھی وہ کمی آ گئی۔ گھر چلی گئی، ماں باپ رو رہے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، کیا روتے ہو؟ تمہاری وجہ سے رو رہا ہے، تمہارے اوپر داغ لگائے۔ تو نبی علیہ السلام ہے عائشہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی معاف کرو۔ او جل گئی کہ نبی بھی میرے بارے میں یہ سفارش کرتا ہے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی، میں ابا یوسف صبر کروں گا، صبر جمیل۔ بس اللہ پاک کے طرف سے جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے فوراً قرآن نازل ہوا، اور 2 رکوع سورہ نور میں قیامت تک عائشہ صدیقہ کے صفائی بیان ہوتی ہے، قرآن میں بیان ہو رہی ہے کہ جو تہمت لگانے ان کو سزا دیا جائے، کوڑے لگ جائے۔ اور عائشہ پاک ماں باپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے احترام کے لیے کھڑی ہو جائے، ویلا احمد ولا احمدکم، میں سپریم کورٹ کا احسان نہیں مانتا، ہائی کورٹ کا، میں سپریم کورٹ کا، اس نے میرا مسئلہ حل کر۔ تو ہمارے استاذ فرماتے تھے یہ امتحان آیا کیوں ہے؟ اس کی دل کی سوئی تھوڑا سا ٹیڑھی ہو گئی کہ نبی کا شان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشکل کشا حاجت روا صرف۔ اس لیے جب بھی انسان مخلوق کی طرف نظر چلا جاتا ہے اللہ کی مدد کٹ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ جب انسان ہر حال میں مخلوق سے، عبدالوہاب صاحب تیرا خادیزہ میں اجتماع تھا، وہ فرماتے ہیں اگر عورت میں ایمان ہوگا، عورت میں، تو وہ اپنی ضرورت تکلیف کو خاوند سے بھی چھپائے گا، ماں باپ سے بھی چھپائے گا، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر مانگے۔ اللہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہو کہ میرے مسائل، اور اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے۔ ہمارے یہاں کوڑا خٹک کے بانی مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے دعوت حق میں، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ پاک کو 70 کروڑ ماہوں سے بھی زیادہ محبت۔
اتنی محبت والی ذات، اس کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہاں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ پاک کی طرح سے ہر ضرورت میں بھاگو۔ اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، زندگی اللہ بناتے ہیں اور اللہ صحیح اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ ہمارے یہ بار بار کہنا تھا کہ دیکھو کسی سے دعوت دے دو تو مولانا نذر رحمان سے فرماتا ہے نشانہ صحیح رکھو، نشانہ اپنے دل کو، کہ یہ دل تو بھی مانے، زندگی تمہارا بھی مال سے نہیں بنے گا، صحیح اعمال سے بنے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اچھا صحیح اعمال، صحیح یقین، سنت طریقے، نبی کے طریقے۔ ایک بہت پیاری بات ڈاکٹر روح اللہ صاحب نے ہمارے مدرسے میں ابھی جو آیا تھا راوین کا بزرگ کی، توجہ سے سنو۔ کہتے تھے عبد الوہاب صاحب کے پاس سے ایک پولیس کا افسر آیا کہ میرے اوپر قرض چڑھے ہو گئے، رشوت لیتا نہ ہوں، بچے زیادہ ہے، تنہا پورا نہیں ہوتا ہے، بہت پریشان ہوں، گھر میں تنگی بھی ہے، قرضی بھی ہے، کیا کروں؟ عبد الوہاب صاحب نے مسنون عمل بتایا۔ یہ مظاہر حق میں مشکات میں بھی یہ عمل ہے، صحابی کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ کون گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوگا؟ بغیر سلام کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک بھی کر۔ اور ایک دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عمل ہے یہ، نبی نے ایک صحابی کو بتایا، فرمایا، ابھی ہمارے مدرسے میں آیا تھا ڈاکٹر روح اللہ صاحب جو 2 ہفتے پہلے ادھر بیان تھا، 3 ہفتے، تو کہ 6 مہینے تقریباً بعد عبد الوہاب صاحب کے پاس وہ پولیس کا افسر آیا، خوش تھا کہ حضرت اللہ نے سارے قرضوں کا انتظام کر دیا، میرے قرضے اللہ نے ختم کر دیا اس عمل سے۔ پھر 6 مہینے کے بعد آیا، حضرت اللہ نے ابھی گھر کا بھی وہ معاش کا ذریعہ بھی اچھا ہے، گھر کے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ پھر 6 مہینے کے بعد آیا، حضرت اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی۔ پھر 6 مہینے کے بعد آیا، حضرت اللہ نے میری بیوی بچے کے حج کا بھی انتظام کر دیا اسی طرح۔ یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ مال سے وعدی نہیں ہے، عمل سے اللہ اور رسول کے گارنٹی ہے، لیکن عمل کی طرح ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے۔ میں خود بھی ابھی اشراق نماز پڑھتا ہوں تو اس کو یہ نیت حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ تجربہ کرو، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بنو، میں تمہارا سارا دن کے کام بناتا رہوں۔ کوئی پڑھتا ہے، 100 آدمی سے 5 بھی نہیں پڑھتا، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی یقینی سے پڑھتے ہیں، یقین ہو کہ میں نے آج اشراق کی نماز پڑھی ہے، میرے سارے کام بن جائیں۔ فجر کا نماز جماعت سے پڑھو، اتنا یقین ہو، مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل میرے پیارے اس میں شک نہ کرو۔ صبح کا سارے نماز ضروری ہے، لیکن فجر کا نماز اس لیے ہے کہ وہ اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ کس کس کی نیت ہے یہ جوان کہ انشاءاللہ مجھے فجر سارے نماز ہے، لیکن فجر کی نماز کسی حال میں بھی میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی اجتماع میں، ڈیرہ غازی خان کا ایک بچہ ہے میرے ساتھ بڑی محبت کرتا، اس کے باپ اس کے گھر میں مستورات کی جماعت میں 2-3 سال پہلے آیا تھا اجتماع پر۔ میں نے کہا کہ کس وقت رائے گنج مدرسے میں اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گرمی سردی میں 4 بجے اٹھاتے ہیں، گرمی ہو یا۔ پھر ایک طالب علم آیا، ابھی 7,500 طلباء ہے دارالعلوم کراچی میں، تقی عثمانی سے ہمارا شاگرد ہے، وہاں پڑھ رہا ہے، ابھی چھٹی میں آیا تھا۔ میں نے کہا صبح کو کتنے بجے اٹھتے ہوئے؟ اذان سے 20 منٹ سارے طلباء اٹھائے جاتے، وہ بھی چھوٹے بچے وہ اٹھتے، یہ جوان نہیں اٹھتے گھروں میں۔ عادت بنانی چاہیے۔ ایک نماز قضا کی ہے نا، خدا کی قسم پیسے پھر تم نہیں بچا سکتے، میزائل ہے، پڑھے گا پھر نہیں بچ سکو گے۔ صاف بار بار میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، تفسیر روح المانی میں ہے، یہ ابھی لکھی ہوئی نہیں ہے،
بہت پہلے زمانے کی عربی تفسیر ہے 10 جلدوں میں سورہ عصر کے تشریح میں، ان امراتن کانت تسیح فی سکک المدینہ وتقول دلونی علی رسول اللہ، ایک عورت مدینے کے گلیوں میں چیختی تھی اور یہ کہتی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے۔ جو بھائی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تکلیف ہے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ خواب زوجی فزنیت، میرا خاون کئی سال سفر پر تھا، دنیا میں کوئی تو مجھ سے بدکاری ہو گئی، حمل ٹھہرا۔ ان ٹھیک ہے گناہ تو ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو اس طرح آگے کرنا یہ اندر ایمان تھا۔ ابھی دنیا میں جتنی بھی سزا ہو مجھ پر لاگو کرو۔ بچہ ٹھہرا، وہ بچہ بھی مار دیا شرم کے وجہ سے، انگور کے پانی سرکے میں ڈبو دیا، وہ سرکہ بھی بیچ دیا، یہ 3 گناہ کیے۔ ابھی مجھے قیامت کا خوف ہے۔ ہم نے بالکل قیامت کو بھول گئے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ 50,000 سال، میرے پیارے بھائی بی بی سی کی خبر نہیں ہے، قرآن کی خدا کی قسم 50,000 سال ایک دن ہے۔ یہ 50 سال گرمی سردی نہیں برداشت کرتے، وہ 50,000 سال کا کسی کو غم بھی نہیں ہے۔ وہ عورت خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہے دنیا میں کرو، لیکن وہ 50,000 سال قرآن کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سزا یہ بتائی، پہلی جرم کا سزا یہ ہے کہ ابھی تمہیں پتھر مار مار کر کے زندگی ختم ہو جائے گی، سنسار رجم۔ بچہ جو مروایا اس کے بدلے میں جہنم ہے، جو سرکہ بیجلا قدر تکبت کبیرہ۔ لیکن ساری بات کا نچوڑ یہ تفسیر نے جو قصہ بیان کیا ہے کس بنیاد پر؟ تفسیر روح المانی میں سورہ والعصر ان الانسان کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن تم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ یہ جو گناہ ہو گئے، یہ جو تکلیفیں پیش آئی، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، اس کا سبب کیا بنی؟ اثر۔ ایک نماز چھوٹنے سے دنیا آخرت برباد ہو۔ ہم یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ عبدالوہاب سے فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا یہ خود دھماکہ ہے۔ اور میرے پیارے بھائی جماعت نماز کی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں ایک مسجد میں امام ہوں یا امیر میں، ظہر میں جتنے لوگ میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 2/3 اکیلا بعد میں آتے ہیں پڑھتے ہیں، 100 روپے کا نقصان بھی نہیں سمجھ۔ حالانکہ احسن الفتاوی میں لکھا ہے جو جماعت سے رہ جائے اس کو چپکے سے نماز پڑھنا چاہیے، مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی کوئی جماعت ضروری تو نہیں ہے، دیکھو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اکیلا نماز نہیں ہے۔ ابو بکر وراق نے صاف فضائل صدقات میں حج پر جا رہے تھے، پہلے پڑاؤ پر کہا مجھے واپس کر دو، فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب کیا ہو گیا؟ اس نے مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ کتنے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک شرسی شرابی سے نہیں ہوتا، یہ تو شیخ المشائخ شیخ المشائخ۔ تو پتہ چلا کہ نماز جماعت سے رہ گئی تھی، نماز پڑھی تھی لیکن جماعت سے رہ گئی تھی۔ تو وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، اگرچہ زیادہ معروف نہیں لیکن ایک حدیث ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا نقصان ہوا جیسے تم نے 700 کبیرہ گناہ کر دیا۔ کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ پرواہ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو کوشش کرو دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز کو ضائع نہ کرو، اس میں خیر نہیں ہوگا۔ احکامات سے زندگی بنتی ہے، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اور استغفار میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، اس وقت تو استغفار کی بہت، عبدالوہاب صاحب بھی کہتے تھے، اتنے لوگوں نے مسکا، ابھی 3 ہفتے ہو رہے ہیں، 2 شب جمعے گزرے ہے، تیسرا ہے، میں فجر کا نماز پڑھ جا اس طرح جا، شاید وہ آدمی موجود ہو کی ڈی اے کا، اس نے مجھے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان مرکز میں ایک آدمی ممبر پر کہہ رہا تھا کہ کوارٹ کے مولوی عظیم نے استغفار 313 دفعہ بتایا، جب سے شروع کیا میرے بگڑتے ہوئے کام خود بہت بنتے ہیں، خود بہت بنتے ہیں، خود بہت بنتے۔ ادھر سردی کے موسم میں یہ پیر صاحب جو بیٹھتا ہے مشورے کے لیے ظہر کے بعد، پچھلے سال بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا 33 سال عمر ہوئی، مجھے وہ حلوے 2 ڈبے لے کے آیا ہدیے کے تھے۔ پیر صاحب نے کہا یہ ایک ہم کہیں گے ایک آپ رکھ دو۔ اس نے کہا میرے اوپر قرضے تھے، مرکز میں آیا تھا، آپ نے یہ استغفار کا وظیفہ 313 مرتبہ بتایا، جب سے شروع کیا اللہ نے میرے سارے قرضوں کا انتظام کر۔ گرمی کے موسم میں 2 سال پہلے ادھر وضو ہانے جا رہا تھا، وہ بھی
آپ جیسے عمر کا آدمی تھا 30-35 سال، اس نے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک، جب سے میں نے وضو میں پانی کا استعمال کم کر دیا، پہلے 2 لوٹے استعمال کرتا تھا، ابھی آدھے لوٹے پر عادت بنائی ہے، میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، پرانے تبلیغی ٹوٹی کولی ہوئی ہے، پانی لیتے ہیں اور ایک جتنا لیتا ہے اور 2-3 سے ویسے بہتا ہے۔ یہ پانی میں جو اسراف کرے گا وضو میں، اس کی پوری زندگی اسراف والی ہوگی، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ کس کس کی نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس میں مشق کریں گے کہ ہاں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مولوی محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہ اندر کے مشورے میں ٹوٹی لگی ہوئی تھی، لیکن لوٹا ہوتا تھا تو لوٹا بھر کے لوٹے سے، کیونکہ ٹوٹی سے آدمی کو پھر اندازہ نہیں ہوتے زیادہ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں 2 لوٹوں سے وضو کرتا تھا، ابھی آدھا لوٹے سے وضو مشق بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی آدھا لوٹے سے، 1 مد سا کا 1/4 حصہ تقریباً 875 گرام بنتا ہے، 1 کلو سے کم پانی پر وہ نبی وضو کرتا تھا۔ میں نبی سے زیادہ نزدیک ہوں، ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا تو میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت۔ دوسرا، جب سے میں نے یہ استغفار کا وظیفہ شروع کیا، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں۔ یہ ایک نہیں، بہت سے لوگوں نے بتایا۔ تو اس وقت تو اس گھروں میں بھی، ہر ماحول میں لوگوں کو پریشانیوں کے لیے نبی کا بتایا ہوا نسخہ، یہ تو ڈاکٹروں کے نسخے ہیں کہ کرونا کے لیے ماسک استعمال کرو، فلانے نبی کے بنا بتائی ہوئے نسخے استعمال کرو، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے بھائی، ایک بات ہے، بعض وقت آدمی عمل کرتا ہے لیکن ساتھ اللہ کا حکم بھی توڑتا ہے، تو وہ جیسے ایک پانی کے ٹانکی ہے، ٹنکیدہ، اس میں پانی ڈالتا ہے لیکن ادھر سوراخ ہے تو پانی بھی آتا ہے، وہ سوراخ سے نکلتا ہے۔ ہمارے ٹانکی میں بھی سوراخ بہت ہے، عمل کرتے ہیں لیکن وہ سوراخوں کو بند کرنے کا غم بھی نہیں ہے۔ آج تو ایک حدیث گھر ساتھ لے کے جاؤ، اور نبی کی دعائیں بھی ملتی رہے گی اگر عمل کیا اور آگے پھیلایا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یقینی دعا ہے کہ اللہ پاک اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے، آگے پہنچائے۔ لوگ مجلس میں یہ حدیث بیان کرو۔ میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنتے تھے، نبی علیہ السلام چلا جاتا، ہم اس کا حدیث کو اس مجلس میں 60 مرتبہ دہراتے تھے، حتیٰ یزرع فی قلوبنا، یہاں تک کہ وہ حدیث ہمارے دلوں میں، اگر چاہتے ہو تو بیان کرتا ہوں، نہیں تو پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عمل بھی کریں گے، ہے مشکل، کنین ہے، کڑوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مولانا زکریا صاحب نے تو بخاری کا حوالہ دیا ہے، اور ریاض الصالحین میں مسلم شریف، یہ دونوں صحیحین ہے، صحیح حدیث، عام حدیث نہیں، صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث یاد کرو اور عمل کی نیت سے، اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر پیر و جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ ہر پیر و جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک جملہ ہے حدیث میں، یہ ہے ہر پیر و جمعرات کو ہم سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ حدیث میں یہ ہے پھر ہر انسان کی مغفرت ہوتی ہے جس نے شرک نہیں کیا، پھر ہر انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ پہلا جملہ کیا؟ ہر پیر و جمعرات کو لوگوں کے اعمال۔ دوسرا جملہ پھر ہر انسان کی، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، شرک نہیں کیا ہو تو اس کی۔ یہ 2 جملے، مگر جن 2 مسلمانوں میں آپس میں قطع تعلق ہو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو رہنے دو جب تک صلح نہ کرے۔ جن 2 مسلمانوں میں آپس میں قطع تعلق بہت بڑا گناہ ہے۔ امام باقر زین العابدین کا بیٹا، یہ حدیث پھر سناتا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر پیر و جمعرات کو لوگوں کے اعمال کہاں پیش ہوتے؟ دوسرا جملہ پھر ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے جس نے، مگر جن 2 مسلمانوں میں آپس میں قطع تعلق ہو
ان کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو، ان کی مغفرت کا فیصلہ جب تک صلح نہ کرے۔ یہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے تو نیت کرو، چاہے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی، ہم ان کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے، معافی مانگیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ ہمارا اپنے رشتہ داروں میں کسی سے بھی چاہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، سارے نبی کی باتیں پیاری ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنے آدمیوں سے؟ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو میدان جہاد میں سارے ساتھی میدان ڈر کر کے بھاگ جائے اور یا اکیلا لڑ رہا ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا جان چلی جائے گی۔ دوسرا، ایک جماعت تکا ماندہ کسی جگہ پہنچ گئی اور اتنے تکے کہ جاتی ہی گر گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے وضو ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں نے جو حدیث بیان کی، یہ تینوں باتیں ٹھیک ہے، لیکن آخری بات کی وجہ سے یہ یاد رکھو۔ اور تیسرا، اس آدمی سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے اذیت پر صبر کرے، جو اپنے پڑوسیوں کی، ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کا، ہم صبر کریں، بدلہ نہیں لیں گے، صبر کریں گے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نبی کا حدیث ہے۔ تو امام باقر زین العابدین رحمہ اللہ کا بیٹا ہے کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی کہ 3 آدمیوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو، ان کے ساتھ ایک اللہ کا نافرمان الفاسق کہ وہ تمہیں 2 پیسوں کے بدلے میں بیچ دے گا، بلکہ 4 آدمیوں کے پاس، 3 نہیں 4 ہے۔ ایک جھوٹا، جو آدمی جھوٹ عادت ہے اس کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہیں دور کا قریب بتائے گا، قریب کا دور بتائے گا۔ تیسرا بخیل کہ وہ تمہیں ضرورت کے وقت ہاتھ کھینچے گا۔ اور چوتھا آدمی قطع رحمی کرنے والا کہ میں نے قرآن میں 3 جگہ ان پر لعنت بیجی ہوئی ہے دیکھی۔ قطع رحم جو رشتہ داروں کے ساتھ مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے تعلق، زمین پر، مال پر، ناراض نہ ہو جانا میرے پیارے بھائی، یہ ایک آدمی کو کہنا ٹھیک نہیں، لیکن عام مجمع میں کنز العمال میں روایت ہے، اللہ پاک داؤد علیہ السلام سے کہتے یا داؤد مثل دنیا کا مثل جیفۃ اجتمعت علیہ الکلاب، اے داؤد دنیا ایسا ہے جیسے مردار جانور، کتے اس پر جمع ہوتے ہیں، افتحب ان تکون مثلهم، تو دنیا پر لڑنا کتوں کا کام ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہے، اور دنیا میں بھی حق ہے تو کسی کو کہو چلو شریعت پر کہ وہ نہیں، شریعت پر نہیں جاتا ہے۔ میرے پیار بہت ایمان کا خطرہ ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کس کی زندگی؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک منافق، ایک یہودی آئے اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ نبی کی بجائے ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سخت ہے کافروں کے ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، ہم آپ سے کرواتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھوڑا صبر کر، گھر سے تلوار نکالی، جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا سر قلم کر دیا، جسے نبی کا فیصلہ وہ منظور نہیں ہے، حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ اور میرے پیارے بھائی یہ بات میں ناراض نہ ہو جانا، خدا کی قسم حق ہے، چاہے مجھے موقع شناسی نہیں آتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، اللہ اپنی ذات کی قسم، اپنے نبی کو کہتے ہیں تیرے رب کی قسم، یہ رب اللہ اپنی ذات پر کہا، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہے کہ تمہارا شریعت کو چھوڑ کر کے دوسرے طرف جاتے ہیں اور پھر شریعت کا فیصلہ دل و جان سے مانے، نہ گواری بھی نہ ہو۔ ہمیں شکایت ہے کہ تبلیغ والا بھی ہے، میرا حق دبایا ہوا ہے، شریعت پر نہیں کرتا ہے۔ کیا کرو گے؟
اور اب عبدالوہاب سے فرماتے تھے ابھی جو وقت لگائے تم تو قرآن سے فیصلے کرو، قرآن ہمیں نہیں دیتا تو پھر اس میں نہ لینے میں خیر ہے، اگر قرآن نہیں دیتا ہم نے کھایا تو پھر قیامت میں کیا کرو گے؟ 2 پیسوں کے مقابلے میں 700 قبول نمازی جائے گی، تمہاری نمازیں پھر تو نہیں چڑھوا حقوق العباد کے بارے میں۔ اور کل ایک کتاب میں دیکھا ہدایہ کا شرح ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن حدیث سے 5 لاکھ مسائل نکالے ہیں۔ کتنے؟ ان میں سے 48,000 صرف عبادات ہے۔ کتنا؟ 48,000، باقی کتنے رہتے ہیں؟ 4,52,000۔ یہ معاملات ہے، اس کو ہم دین بھی نہیں سمجھتے، یہ بھی دین کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ یہ پریشانیاں میرے پیارے دین کی کمیوں کی وجہ سے ہیں، یقین کرو۔ ایک طرف تو کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف ٹنکی میں پانی ڈالتے ہیں، دوسری طرف سوراخ ہے، سوراخوں کو بند کرو، پھر ایک ایک عمل پر اللہ ایسا بنائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اور یہ احساس جو پیدا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، تو جو جتنا بھی آدمی ہر حال میں نکلنا کی عادت بنائے گا، رائے گڑھ میں یہ بات سنی ہوئی ہے، ہر حال میں نکلے گا، ایسے انسان کو اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے۔ جس حال میں بھی ہے نکلنے کا تقاضا آ جائے، ہر حال میں نکلنا، اس آدمی کو اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے۔ اور اللہ پاک کا حکم ہمیں ہر حال میں نکلنے کا ہے، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، ہر حال میں نکلو، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں ہر حال میں نکلنا تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم ذالکم خیر لکم۔ تانوی صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں اگر یقین رکھتے ہو کہ بات اللہ کی ہے پھر دیر نہ کرو۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ خیر ہے، یہ جو ہمیں شر دکھا رہا ہے، نقصان، یہ تو شیطان کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، ادھر لگ جائے گی۔ بس بیان ختم کرتا ہوں، ایک بہت پیاری باتیں ہیں، ساری پیارے ہیں، بہت بڑے مولانا احمد صاحب فرماتے تھے مفسر اعظم کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس المفسرین۔ اس کو کسی آدمی نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، خوب دل میں پر لکھ دو یہ باتیں، مجھے نصیحت کرو۔ یہ بہت قرآن کے مفسر کی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، تو فرمایا 6 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ کتنی کی؟ ایک تو اللہ پر اعتماد، جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ پہلی بات یقین، اللہ پر اعتماد، پریشان نہ ہو جاؤ، دکان بھی چلاؤ لیکن یہ نہیں کہ کہاں سے کہیں گے مہنگائی، اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ بالکل میرے پیارے بھائی، اس بات میں اللہ پر بے یقینی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا بھی نو، بس یقین کرو جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل ہی جائے، اللہ پر اعتماد۔ دوسرا، فرائض کو اپنے وقت پر پورا کرنا۔ فرائض کو، بعض لوگ نوافل میں لگے ہیں، فرائض کو ضائع کر رہے ہیں اور خوش ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ فرائض کو اپنے وقت پر پورا کر۔ تیسرا، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے تر و تازہ رکھنا۔ یہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے، حدیث میں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القسی۔ اور وقت آدمی لگا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا، لوگ ان کو جنتی ہونے کا بشر، نبی علیہ السلام فرمایا شاید تمہیں کیا پتہ ہے اس نے زبان سے ایسی بات نکالی ہو جو کوئی فائدہ لا یعنی بات، یا ایسی چیز میں بخل کیا جو اس کو نقصان ہے۔ معمولی بات بھی بعض وقت آدمی کو روتا ہے دخول اولی جنت سے۔ تو ایک بات اللہ پر اعتماد، دوسرا فرائض کو، تیسرا اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر کرنا۔ چوتھی بات، شیطان کا کہنا نہ مانو کہ وہ سارے انسانوں کے ساتھ دشمنی۔ شیطان کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے، شیطان کسی کا
ان شیطان لکم عدو فاتخذوه، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں دشمنی کرتے اور دشمنیاں چھوڑو، تم شیطان کے ساتھ دشمنی کا قابل ہی آدمی، انسان کے ساتھ دشمنی نہ کر۔ اور جو میں نے یہ 6 باتیں ہیں 4 بیان کی، 5ویں بات کے وجہ سے، یہ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے، سونے سے بھی لوگ دیا جائے قیمت نہیں ہے۔ کیا ہے 5ویں بات؟ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی۔ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو، دنیا گزارنے کی چیز ہے، بنانے کی نہیں ہے، مسافرخانہ ہے، یہاں تو آخرت بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جو دنیا میں بنانے میں لگ گیا اس کی آخرت چلی گئی ہاتھ سے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ان کے نصیحت ہے۔ کیا کہا 5ویں بات؟ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دے۔ اور 6ٹھی بات، مسلمانوں کی خیرخواہی کا ہر وقت فکر کرنا، مسلمانوں کی خیرخواہی کا تبلیغ یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے دین پر آ جائے، اللہ ان کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت۔ یہ دلوں سے، یہ کانوں سے یہ روئی نکالو، یہ غلط یقین کہ دین سے صرف آخرت بنے گی، نہیں، دین سے دنیا آخرت دونوں بنتے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو بلائی کریں گے، گرنج ہے قرآن کے، اللہ ان کی دنیا بھی بلی بنائیں گے۔ صحابہ کی بنائی یا بگاڑی؟ ایسے بنائی کہ یہ جو ہم کہتے ماڈرن زمانہ ہے، زمانہ کہاں، تم پرانی، خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی، استسقاء کے لیے نکلے، بادلوں سے آواز آئی، ابھی ہے کسی کے ساتھ انتظام کہ بارش برسا دے؟ ہے کسی کے ساتھ؟ بڑی بڑی حکومتوں والوں کو کوئی ہے؟ حضرت عمر کے 2 رکعت پر دریا نیل کو خط لکھتے ہیں، ایک خط پر 16 ہاتھ دریا میں پانی آتے، ایسے ہیں۔ مسجد نبوی پر 100 بیڑی آ گئے، کون آ گئے؟ نبی علیہ السلام زندہ ہے، یا رسول اللہ یہ تمہارے صحابہ، ان کا مال ہمیں جہاں ملتا تھا ہم کاٹتے تھے ضرورت، ابھی ہمیں شرم آتی ہے کہ ایسے پیارے لوگوں کے مال کو کیا ہم کاٹیں، ایسی کسی کے بنی؟ ابھی اپنا پڑوسی بیڑیا بنا ہے، اپنا رشتہ دار بیڑیا بنا ہے۔ کسی جگہ کسی نے قبر بتایا، نوجوان لڑکے اپنے باپ نے گولی سے مارا، کوئی بیٹا باپ کو مار رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی نہیں ہے، حیوانی زندگی بھی نہیں، یہ تو درندگی ہے۔ درندہ بھی اپنے بچوں کا خیال کرے۔ میرے پیارے بھائی، تھوڑی سی زندگی، میرے پیارے دکھ میں نہ پڑ جانا۔ شیطان کہتے ہیں ابھی بہت زندگی ہے، فرماتے ہیں مجالس الابرار میں،